کی بھی بدعت کی تعریف سن لیں۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل نئی تعریف لائی ہے، اور یہ تعریف بدعت کی بیان کر کے بتا دیا کہ واقعی ہمیں عقل ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں غور سے سنیں جملے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جو بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے بدعت کی تعریف، یہ ہے بدعت کی تعریف، یہ بدعت کی تعریف۔ کیا تعریف ہے؟ ہر وہ کام، دیکھیں جملے سنیں، ہر وہ کام جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ میں نماز دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں، بدعت ہے۔ عقل کے پردے پڑے ہیں کہ نہیں؟ جملے اس کے کیا سنا کہ نہیں کہ ایک بار اور سناؤں پھر؟ ہر وہ کام جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ میں روزہ دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے رکھتا ہوں، میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں، کوئی سائل میرے دروازے پہ آواز دیتا ہے بھئی اللہ کے نام پہ دو، میں 10 روپے 5 روپے 2 روپے نکالتا ہوں اور دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر اس کو دے دیتا ہوں، یہ میں نے جو کام کیا بدعت ہے۔ یہ ہے ان کی تعریف۔ ایک صاحب نے کہا 300 سال کے اندر ہو وہ بدعت ہے، نہیں، 300 سال کے بعد جو ہے۔ دوسرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ کام جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آئیے اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اپنی تعریف بھول گئے، ایک تقریر میں کچھ کرا، ایک تقریر میں کچھ۔ اصل میں ان کا معاملہ وہی ہے، غالب کے شعر کا مصداق ہے یہ لوگ کہ بکراؤ وحشت میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ آئیے سنیں دوسری پھر تعریف، دوسری جگہ۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ میں نے بھی بتایا دین کیا ہے، رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو دین ہے۔ اس دین میں کوئی آدمی ایسی چیز کا اضافہ کرے اور جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ رہی ہو، اسے ثواب سمجھ کر کے کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ یہ یاد رکھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھیانک اور خطرناک بیماری ہے۔ اصل میں اس کو خود ایک پاگل پن کی بہت بھیانک اور خطرناک بیماری ہے۔ کیا کہتے ہیں معراج ربانی؟ وہ کام جس کا ثبوت حدیث و قرآن میں نہ ہو وہ بدعت ہے، یہ تعریف ہے۔ اور رسول اللہ کی شریعت میں جس کی دلیل موجود نہ ہو، یہ تعریف انہوں نے بیان کی۔ بہرحال، اور یہ بہت بھیانک بیماری ہے، اور وہ ثواب سمجھ کے کیا جائے، حدیث میں موجود نہیں ہے اور وہ کام آپ ثواب سمجھ کے کر رہے تو کہتے ہیں بدعت ہے۔ چلیے میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے غیر مسلم، بہت سنجیدگی سے سنیں، غیر مسلم آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اب آپ مسلمان باپ کو بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ ارے بولیے، کلمہ کیا پڑھائیں گے؟ یہ بدعت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھائیں گے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نہ یہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ اب بتائیے کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ثواب پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ گناہ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے نا۔ دین سمجھ کے سب پڑھتے ہیں کہ بے دینی سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ دین سمجھ کے نا، اور اسی سے پڑھ کے دین میں آتے ہیں۔ جو پڑھ لے کہتے ہیں دین میں آ گیا، اور یہ کلمہ بدعت ہے۔ آپ چوک جائیں گے تو سنیے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن میں ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے
اور دوسری جگہ محمد رسول اللہ ہے. دونوں جز ایک ساتھ کہیں بھی نہیں ہے, قرآن میں موجود نہیں ہے, حدیث میں موجود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی کافر آتا تھا اسلام لانے کے لیے تو رسول اللہ یہ کلمہ پڑھاتے نہیں تھے. یہ کلمہ اس وقت وجود ہی نہیں تھا اس کلمے کا. اس وقت سرکار پڑھاتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور جب آپ کسی کو مخاطب کرتے اور کلمے کی ترغیب دلاتے فرماتے قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مطالبہ اس طرح ہوتا ہے اور کلمہ اس طرح پڑھایا جاتا. یہ بعد میں علماء اکرام نے, ائمہ اکرام نے قرآن کے 2 مختلف آیتوں کے جز کو لے کر ایک مختصر سا کلمہ بنایا. اور یہ بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ علماء کی بھی ایک بحث چھڑی, اور بحث کا موضوع یہ تھا کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کا انتقال سے پہلے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا. مرتے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. اب یہ حدیث میں ہے اور رسول کے زمانے میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں. اب علماء کی بحث چھڑی کہ بھائی اب ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے لیکن اتنا لمبا کلمہ پڑھتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے. حالت یہ ہے کہ تکلیف ہے, کلمہ پڑھنا ہو نہیں رہا ہے, مگر چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو کیا کرے؟ تو علماء نے دیکھا اور غور و فکر کیا اور کہا کہ اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے, اگرچہ رسول سے ثابت نہیں. اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جس کی اصل موجود ہو, بے آئینی بھلے نہ ہو مگر اس کی کچھ نہ کچھ اصل موجود ہو, اس کا نمونہ موجود ہو. تو قرآن میں اصل ہے, اور قرآن میں اصل کیا ہے؟ قرآن میں لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے, محمد رسول اللہ ایک جگہ ہے. تو علماء نے کہا یہ مختصر سا ہے, دونوں کو جمع کر دیا جائے تو مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے وہی کلمہ ہو گیا. تو علماء نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا. یہ بعد میں ایجاد ہوا, یہ بدعت ہے. یہ نہ تابعی کے زمانے میں تھا, نہ تبع تابعی کے زمانے میں, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ رسول اللہ کے زمانے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اب ایک اور بحث کا میں موضوع بتا دوں آپ کو, بڑا مزیدار موضوع ہے. وعلیکم السلام, خیریت سے. آگے چل کر پھر ایک زمانے میں یہ بحث چھڑی کہ بھائی ٹھیک ہے ایک شخص مر رہا تھا, سانسیں کم تھی, تکلیف کا عالم تھا, پورے کلمے کی ادائیگی ممکن نہیں تھی. مختصر سا کلمہ آپ نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا. مگر ایک شخص صرف اتنی سانسیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا تو انتقال ہو جائے گا, یا لا الہ الا اللہ کو چھوڑا اور محمد رسول اللہ کہتا ہے تو انتقال ہو جائے گا. یہ بھی پورا کلمہ اب نہیں پڑھ سکتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی مکمل پورا نہیں پڑھ سکتا. تو اب اس شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء اہل سنت نے جواب دیا اس نے صرف محمد رسول اللہ کہہ دینا چاہیے, لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے. حالانکہ کلمے کا پہلا جز توحید ہے اور دوسرا جز رسالت ہے. رسالت کا اقرار کر لے, توحید چھوڑ دے. اب یہاں تو پورا توحید کا ہی ڈھنڈورا لے کے بیٹھ رہے ہیں سب. تو اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب موجود ہے. توحید کو تو سبھی مانتے ہیں. دنیا میں وہ لوگ جو بظاہر شرک کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی. اللہ کے ایک ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس پر ہے؟ رسول اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, مگر اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں, رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو اب علماء نے کہا کہ اگر اس نے کہہ دیا محمد رسول اللہ تو اس کلمے میں اللہ کا بھی ماننا پایا گیا اور رسول کا بھی ماننا پایا گیا, اس لیے کہ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے تو اللہ کو بھی مان رہا ہے اور رسول کو بھی مان رہا ہے. لہذا یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. چلیے ہماری باتیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتی نا. پرابلم یہ ہے کہ ان کے ذہن و فکر میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بھائی بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں, اہل سنت کے جو ہوتے ہیں, علم ہوتا نہیں ہے. چلیے انہی کو سنا لوں کہ یہ کلمہ خود بدعت ہے. آئیے دیکھیے, ان کو یہ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے آپ, یہ بالکل جانے کی کگار پر ہیں ابھی.
یہ مولوی اسحاق سلفی ہے، پاکستان کے غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم ہیں یہ خود کیا کہہ رہے ہیں کلمے کے بارے میں. اب میری مت مانو، ان کی مان لو، سن لیجیے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے. یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے کہیں یہ کلمہ طیبہ. یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لا الہ کہیں لکھا ہے، محمد ہم نے جوڑ لیے. حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ سنر سنیوں کا ایک کلمہ شہادت، حضور وہ پڑھاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ہے کلمہ. یہ ہمیں جو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا. اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق، کچھ بھی نہیں بگڑتا. نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام کے کلمے ہی نہ کوئی دین اس سے بگڑتا ہے. اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے جائیں. عثمان ذوالنورین کر لیں آپ بھی کلمہ، یہ کریں. یہ کلمہ کوئی نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ آپ بھی حیران ہوں گے، کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں. دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا. ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست ہیں، یہ اذان سے پہلے یہ صلات کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی، یہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے. مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا. درود شریف انہوں نے پڑھ دیا، کوئی اسلام سے نکل گیا. عقل سے کام لیا کریں. جتنی بات غلط نظر آتی ہے کہ حضور کا طریقہ کہہ لیں، مگر کافر نہیں، کوئی غلط بات نہیں. درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے. کوئی صبر سے بھی کام لینا، کچھ نہیں بات. تو یہ اسحاق سلفی صاحب خود کرے صبر سے بھی کام لینا، مطلب پتہ چلا ان کے علاوہ سب بے صبرے ان کی جماعت ہے. اب بے صبری میں کیا کرتے، سب پہ فتوے ٹھوکرے. دیکھو انہوں نے مثال دی خود کا کلمہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے ہمارے بریلی بھائی اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے. کہا یہ بھی بدعت ہے. تو بھائی صبر سے کام لینا، کوئی برا تو نہیں کیا. درود ہر وقت پڑھنا چاہیے تھا، تو اذان سے پہلے بھی پڑھ لیا تو کہاں سے ناجائز ہو گیا. اچھی باتیں اکٹھی کرتے جائیں. تو معلوم ہوا کہ اچھی باتیں جو قرآن و حدیث اور شریعت سے نہ ٹکراتی وہ بدعت نہیں ہے. اور اگر بدعت تو سب سے پہلے اپنے گھر کے بڑے میاں کو پہلے